أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. مسجد نبوی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، یعنی عہد نبوت میں، عہد رسالت میں مسجد نبوی میں پیش آنے والے دلچسپ واقعہ اور ایمان کا پانی وہ بیان کر رہے ہیں ہم. اسی سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہ دوسرا اخبار ہے اور مسجد نبوی کے ساتھ بہت زیادہ یادیں وابستہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کیونکہ مہینہ بھی صدیق اکبر کا چل رہا ہے. اس لیے اس دفعہ ہم مسجد نبوی کی ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں جن کا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ایک بات تو پہلے بھی بیان کی تھی، اس مسجد کی بنیاد کے لیے جو زمین ہوتی تھی اس کے لیے رقم صدیق اکبر اس لیے یہ اس مسجد کا پہلا سبھی بنیاد رکھنے سے بھی جو پہلا مرحلہ ہے یعنی زمین کے خریداری کا وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں ہوا. اس لیے آغاز ہی سے اس صدقہ جاریہ میں وہ شامل ہو گئے. پھر اس مسجد نبوی میں اس مسجد میں حضرت صدیق کے اعزاز کے عجیب و غریب واقعہ بڑی عزتیں پائی صدیق اکبر نے اور ویسے بھی بات پائی. لیکن اس مسجد میں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ عظمتیں ہیں اور بہت زیادہ شانیں ہیں. اس زمانے کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے مکمل طور پر. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کچھ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اس کے تصویر کے لیے تشریف لے گئے. واپسی میں تاخیر ہو گئی. حضرت بلال نے حضرت صدیق سے عرض کی کہ حضور دیر ہو رہی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اقامت کروں، آپ نماز پڑھا. صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وقت دیر ہو رہی ہے. چنانچہ حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. ابھی نماز پڑھی پتہ نہیں کتنی پڑھی تھی. یہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. صدیق اکبر اب آگے کھڑے ہیں اور حدیث میں یہ ہے کہ صدیق اکبر جو ہے وہ نماز میں بہت زیادہ کھو جانے والے تھے. وہ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے ان کو گھر کو پیش کا کوئی ہوش نہیں جاتا، ڈوب جاتے تھے نماز. وہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب میں کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوئی کہ صدیق اکبر آگے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. تو انہوں نے صدیق اکبر کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ آواز پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے تصویر کا استعمال کیا. تصویر اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے ضرب لگائی ہے. یہ تصویر ہے. اس طرح تالی بچتی ہے، اس کو تالی کہتے ہیں اور وہ تصویر. تو نمازی اگر بھول جائے یا اس کو کسی طرف توجہ نہ ہو رہی ہو تو پہلے زمانے میں تصویر ہوا کرتے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے دونوں کے لیے. یہ تھا کہ امام بھول جائے تو تصویر کیا کرے یا امام کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہو تو تصویر کر دیں. صحابہ کرام نے اس معمول کے مطابق عمل کیا. واضح ہے کہ اس زمانے میں جب عورتیں بھی مسجدوں کو آیا کرتے تھے
تو مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، عورتوں کی سفر پیچھے دور ہوتی تھی، تو اگر بھول جائے تو دونوں تصویر کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ تصویر مردوں کے لیے ختم کر دی، مرد جو ہے وہ سبحان اللہ امام کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ سے تو غلطی ہو رہی ہے، اور عورتوں کے لیے اپنی بعد میں بھی تصویر کی جاری تھی۔ بہرحال اب صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کا تو بھولے تو نہیں جیسے دیکھ کرنے متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے گھر میں یہ آیا کہ تصویر کریں، چنانچہ صحابہ کرام نے تصویر کا آواز تصویر کی ہاتھ پر ہاتھ پھیلانا شروع کی۔ تو جیسے میں نے عرض کی ہے کہ حدیث کے مطابق سے یہ کہ اکبر نماز میں ہو جاتے ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا، صحابہ کرام نے یہ خاصا ٹھٹکار کیا لیکن وہ نماز پہ کوئی بہرحال صحابہ کرام نے اتنا زور زور سے تصدیق کی جیسے دیکھیے اکبر جو ہے وہ اپنی اس طرح کی کیفیت سے ہٹ گئے، اس طرح ٹوٹ گیا ان کا، اور انہوں نے ایسے گوشہ چشم سے پیچھے موڑ کر دیکھا، تو پیچھے موڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے دیکھ اکبر جیسا عاشق کے جان نشان وہ کہاں دوبارہ کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کھڑا، اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ آپ اپنے مکان کہ اپنی جگہ پر کھڑے رکھو، پیچھے مت رکھو۔ اسے دیکھ کے اکبر نے جب یہ دیکھا کہ میرے آقا جو ہیں وہ مجھے آگے کھڑا ہونے کا طے نہیں، تو وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کو نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کو ادا کی۔ میں پھر یہ کہ باری تعالیٰ کتنا مرتبہ نام تو نے فرمایا کہ تیرا محبوب جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑا رہنے کو پسند کرتا ہے اور مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں، تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نوازی ہے مجھے آتا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ پیچھے ہی ہٹا ہے، وہاں کھڑے نہ رہ سکے، پیچھے آ کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسے دیکھ کر نہیں وہاں پر ٹھہرا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر آئے اور باقی نماز مکمل۔ تو نماز سے باہر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر میں نے تو اشارہ کر کے تجھے کہا بھی تھا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، مگر تم نہیں ٹھہرے، پیچھے آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں جو صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا وہ کیا عجیب جواب ہے۔ فارسی میں اس طرح کہتے ہیں ان کے بادشاہ گر بات نشینت بھل سکی تو ادب مگزار حد خود ببی، کہ بادشاہ اگر تخت سے اتر کر تیرے پاس آ کر بیٹھ جائے کہ تو ادب نہ چھوڑنا، حد خود ببی تو اپنی حد کو ملحوظ رکھنا، یہ نہ اپنی حد کو وہ نیچے پر آیا کر میرے جیسا ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر آقا ہی ہے، مولا ہی ہے، اور تو غلام ہی ہے، یہ اس کی ذرا نوازی ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ وہ نیچے آ گیا ہے، تو ادب نہ چھوڑ دیا۔ اب اس چیز پر صدیق اکبر نے جو عمل کیا اور جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا حسین الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا ما قال لي من ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، اس کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بازو سے آگے کھڑا ہو اور اللہ کے بازو اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اعلان فرمایا، کوئی اعتراض نہیں کیا ان کے سامنے پر۔ اب میں یہ عرض کروں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تصویر کتنی تصویر کرو کہ ایک مستقبل کا آدمی جو ہے اپنے استحرام سے واپس آ جائے اور پھر ان کا پیچھے موڑ کر دیکھنا اور پھر اسی کے دوران کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر سب میں پیچھے چلے جانا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل کر آگے آ جانا، یہ تو اچھی خاصی آمد و رفت ہے اور حرکات ہیں. یہ ساری حرکات نماز کے لیے مفسد ہوتی ہیں عام حالات میں، لیکن یہ جو کہ ساری حرکات محبوب خدا کی عظمتوں کے لیے کی گئی تھی. صحابہ کرام نے تصویر کی تھی، وہ بھی اس لیے کی کہ آقا پیچھے کھڑے ہیں، صدیق کو پیار کھڑے ہیں، پیچھے آپ کون آ کر کھڑا ہو گیا ہے. وہ تصویر بھی آقا کی عظمتوں کی بنا پر ہو رہی تھی. صدیق اکبر بھی آقا کی عظمتوں کی بنا پر پیچھے ہٹ رہے تھے. وہ کھڑے ہو کر جو ہم سلام کر رہے تھے وہ بھی اس لیے کر رہے تھے کہ آقا نے کتنی بڑی جگہ نمازی فرمائی ہے. تو یہ سارے کے سارے کام تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہے، اور تعظیم مصطفیٰ کے لیے جو کام کیا جائے اس کے ساتھ بعض ٹوٹتے ہی نہیں ہے. جب کہ شان رحمت العالمین. تو کیا شان صدیق اکبر کی اور کیا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاجزانہ محبت والا اور اتحاد عشق والا تعلق ہے کہ کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے. تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے رہے، کسی مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا. آپ نے وصال سے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے آ رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ہر کھڑکی بند کر دی جائے. پہلے اس طرح سے تھا کہ مسجد کے شہر کی طرف لوگوں کے دروازے تھے. نئی نئی مسجد جب بنی تھی شہر کی طرف دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں، تو لوگ وہاں سے نکل کر مسجد میں آ جایا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدو ورنی کو لکھاؤ، ہر کھڑکی ہر دروازہ جو مسجد کی طرف آنے والا ہے یہ سارے دروازے بند کر دو. الا خوف ابی بکر، لیکن ابو بکر والا خوف نہیں بند کرنا. آیا جایا کرے. حضرت عمر نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا کوئی سوراخ ہی رہنے دے کہ میں ادھر سے دیکھ کے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے آ جایا کروں گا. ذرا سا دین میں فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے. یہ صرف صدیق اکبر کے لیے بات ہے. اور صدیق اکبر جیسا کون ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر تو وہ ہے کہ جس وقت ساری دنیا میری تقسیم کر رہی تھی اس وقت وہ میری تصدیق کر رہا تھا. اس نے اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، اپنی ہر طاقت کو صرف کر کے اس نے میرا دفاع کیا اور سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا. اس نے اپنی بیٹی کو بھی میرے نکاح میں دیا اور مجھے ہجرت کے دن خود سوار کر کے یہاں تک لایا. تو اس طرح سے مسجد میں عزت صدیق اکبر کی بڑھتی رہی، شان کی بڑھتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیم ہو گئے، بیمار ہو گئے. اس بیماری کے دوران 3 دفعہ حضرت ابو بکر کو خاص طور پر امامت کا احساس ملا. اور بھی کیونکہ حکم ہی یہ تھا کہ ابو بکر کو ہو کے نماز پڑھے اس لیے، لیکن جب میں کوئی واقعات پیش آئے وہ تاریخوں میں آتے ہیں، ورنہ جتنا عرصے میں آپ نمازیں پڑھاتے رہے وہ آپ بھی امام کے مسجد نبوی اس میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، پھر کمزوری کی وجہ سے نہ جا سکے تو عبداللہ بن سمع ایک صحابی ان کو کہا کہ جاؤ جا کے صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھائے. وہ باہر آئے، انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا مسجد میں موجود نہیں. صلح نامی ایک جگہ تھی مدینے کے قریب، وہاں حضرت صدیق اکبر کا اقتدار تھا. اس میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے، وہاں ان کی بیوی بھی رہائش کے لیے وہ اس وقت ادھر جائے تھے، موجود نہیں. تو حضرت عبداللہ بن سمع نے دیکھا کہ صدیق اکبر موجود نہیں ہے،
تو پھر دوسرے مرتبے پر حضرت عمر ہے، اس لیے انہوں نے حضرت عمر کو کہہ دیا کہ جی آپ نماز پڑھا. حضرت عمر نے نماز پڑھانی شروع کی، آواز کی اللہ اکبر. حضرت عمر کی آواز پہنچی، وہ اندر پہنچی. حضور نے فرمایا کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ کس کی آواز ہے؟ کہا کیا جی کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں. فرمایا اللہ والمؤمنون الا اللہ، اور سارے مومن انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ ابو بکر کے سوا کو یہ اللہ کو یہ بات منظور ہے، نہ مومنون کو یہ بات منظور ہے. اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی امام بنے، وہی نماز پڑھائے. راوی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا یہ حکم پر پہنچایا. حضرت عمر نے نماز چھوڑ دی، صحابہ کرام نے بھی نماز چھوڑ دی، سفر ٹوٹ گئی. اور اس وقت تک رکا رہا معاملہ جب تک سے دیکھ لیا تو سرا سے واپس نہیں آئے. وہ واپس آئے تب انہوں نے نماز پڑھی. کیا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت عمر کیا تھا، ان کی غیر موجودگی میں اگر پرانے کھڑا بھی ہو گیا ہے تو یہ بھی اللہ کے رسول کی تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم میں بیماری، عالم میں چل کر تشریف لائے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی خود نماز میں شامل نہیں ہونا، ارادہ نہیں، صرف یہ تھا کہ بیت کا دیر دوں کہ میں نے جو نظام قائم کیا ہے وہ کیسا چل رہا. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا. پردہ اٹھایا تو ادھر لوگوں کے دل جو ہیں وہ بےتاب اور بے قرار ہو گئے اور سارے کے سارے حضور کو دیکھنے لگ گئے کہ بڑا اس طرح ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو کونے میں ادھر سے آپ نے پردہ ہٹایا، لوگ سارے ان کو دیکھنے لگے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم بےتاب ہو گئے. ہر بار ہم نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا. تو صحابہ کرام ایسی ایسی تشبیہ لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، کیا پاکیزہ چہرہ تھا کہ انہو برکت و مسح کر یوں لگتا تھا کہ قرآن کا برق کھلا. تو آپ کو ضرور تاپمان رکشا کو دے کر ہم بےتاب ہو رہے تھے اور ایسا ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم بےتاب ہو کے دوڑ پڑیں گے آپ کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ کیفیت دیکھی تو ہر حصے پر آپ نے وہ پردہ نیچے کر دیا اور خود واپس چلے گئے. انہوں نے دیکھ لیا کہ میرا جو نظام قائم کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے میرے بیماری کی عالم میں پوری آوتھاپ سے جاری ہے. اسی طرح لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح امامت ہو رہی ہے، اسی طرح مفتی. ایک اور دفعہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، وہ ذرا اور نہ لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھا. بیماری کے دوران ایسے مطابق کبھی باہر تشریف لے بھی جاتے، کبھی نہیں تشریف لے جا سکتے. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھو. حضرت ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بہت رقیق اور طلب آدمی ہے، میرے ابا جی جو ہے ان کا دل بہت نرم ہے اور آپ کے ساتھ ان کی جو محبت ہے وہ بھی ہے ہی ہے. تو اس عالم میں وہ جب محسوس کریں گے کہ آپ موجود نہیں ہیں اور آپ کی جگہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے یا رسول اللہ. اس لیے کسی اور کو کہہ دی فرمایا غرو ابا بکر پر یصلی الناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. چنانچہ ابو بکر نے نماز پڑھائی لوگوں کے ساتھ.
لیکن بات وہی ہوئی جو حضرت صدیق کائنات نے کہا تھا، وہ وہی کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ رو پڑے، اتنے روئے روئے کہ ان کی ہسٹریاں بن گئی. یہ حال مقتدیوں کا، وہ محراب کو اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی دیکھ رہے تھے، اور ان کی جگہ محراب میں صدیق اکبر سے ہی، لیکن بارہ حضور سے نہیں. اس لیے وہ سارے ہی روتے روتے بڑی مشکل سے وہ نماز مکمل ہوئی. دوسری نماز کا وقت آیا، حضور نے فرمایا ضرور اب وہ بکر ہو تو نماز پڑھائے. جو مؤذن جو اطلاع دینے کے لیے جو آدمی آیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ وہ پہلے بھی نماز پڑھائی. انہوں نے تو وہ برداشت نہیں کر سکے تھے اور ان کو نماز جو ہے عجیب کیفیت ہو گئی تھی. وہ نماز کا کسی کو ہوش ہی نہیں رہا تھا، تو آپ کے غم اور بہت لوگوں کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی. تو اس مؤذن نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجیے کہ نماز پڑھائے. فرمایا نہیں اور کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے، صرف ابو بکر کو یہ حق حاصل ہے کہ مسلح پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. نماز ابو بکر سے دی کس پڑھ رہی. ایک دفعہ اس طرح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گئے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. وہ جیسے عالم صحت میں پیچھے ہٹ گئے. لیکن اب یہ صدیق اکبر کا کام ہے ذرا اس وقت تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی. لیکن اب ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کہا اور وہ نماز پڑھانے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں پیچھے آگے کھڑے رہ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صدیق اکبر کے پہلو میں بیٹھے. اب دو آدمی آگے کھڑے ہیں، ان میں سے ایک امام ہے. امام آنے کے ساتھ ہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اور حضرت ابو بکر جو ہے مکبر بات ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایسا آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے اور ابو بکر اونچی آواز کے ساتھ ایک نماز اس طرح سے ادا کی گئی. تو بولتے کہ یہ صدیق اکبر کی مسجد کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی ہے اور مسجد میں جو اعزاز مسجد میں ان کے جو اعزاز تھے وہ اپنی مثال نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کچھ دن رہی. پھر جس طرح ہر آدمی نے دنیا سے جانا آپ کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. صدیق اکبر اس موقع پر بھی سنک گئے ہوئے تھے. سنک سے تشریف لائے جہاں صحابہ کرام بڑے چلے ہو رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں وفات پا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شہید ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں، اور جب تک اسلام کو پوری طرح غلبہ نہیں ہو جاتا ہے وہ نہیں وفات پا سکتے ہیں. وہ ویسے وقت کے طور پر جس طرح حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تھے اس طرح اٹھائے گئے ہیں. اور حضرت عمر جو ہے وہ تو اس مسئلے میں بہت زیادہ صاحب پکے بڑے لگتے ہیں. انہوں نے تو تلوار نکال. انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئے ہیں تو میں اس تلوار کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے یہ معاملہ یہاں پر چل رہا تھا. اور صحابہ کرام عجیب سے شکوت میں حضرت سالم ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں باہر کھڑا تھا اطلاع دینے کے لیے جانا تھا، پتہ چلا تھا تو وہ سنا ہوں تو میں باہر لکھ نہیں صدیق اکبر تشریف لے آئے.
کہنے لگے سارے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی کس طرح کہوں میں یہ کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، یہ اوپر تلوار لیے پڑ گیا اتر گیا کہ یہ بات ہے ٹکڑا بہرحال صدیق اکبر اندر تشریف دے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پر رکھا ہوا وہاں کیا کر دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح صحبہ کو دیکھا اور فرمایا تے بتائی یا رسول اللہ، جب تک آپ اس غیر حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے، طیب تھے، شاعر تھے، پاک تھے، خوبصورت تھے، نفیس تھے، اب اس دنیا سے آپ چلے گئے ہیں تو آپ کی اس طہارت میں، اس کی خوشبو میں، اس پاکیزگی میں یا رسول اللہ کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ آپ والے میں ہزار میں طیب تھے، اس طرح دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ بھی طیب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان پہنچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پہنچ یا رخساروں پر پہنچ واہ نبی یا واہ ستیجا واہ حدیدہ کہا کہ ہائے اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، ہائے اللہ کی منتہا بستی چلے گئے، ہائے اللہ کے دوست چلے گئے ہیں، یہ کہہ کے اشکبان ہو گئے بہت اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب رسول اللہ سے کتاب کر کے باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ وہ موت اس طرح سے سمجھتے جس طرح سے عام لوگوں کی موت ہوتی ہے تو مردوں کے ساتھ پر کسی نے باتیں کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں تشریف لائیں، اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا آپ نے بطریق کی آسن پایا، بطریق آسن پایا کہ میری تک بچایا، آپ ہم سے تشریف لے گئے ہیں اور یہ جانا اگر آپ کی مرضی کے ساتھ نہ ہوتا، آپ کی خوشبودی کے ساتھ نہ ہوتا، کیونکہ واقعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرے اوپر موت نے اعلان مدد کی، تو یہ اگر جانا آپ کی مرضی سے نہ ہوتا تو ہم آپ کی جانیں قربان کر دیتے۔ یا رسول اللہ آپ نے رونے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم اس طرح سے یعنی جزا پتہ بقا اور نوا کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم اس طرح سے تو نہیں رو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کے لیے اتنے روتے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو ہی بٹن ہو جاتے اور یا رسول اللہ اب آپ رب کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمیں وہاں نہ بلائیے گا، اس وقت ہمیں اپنی سویدھا کرم اور نگاہ عنایت میں رکھیے گا، جب آپ طالبہ ہے کو عزت میں پیش ہیں ہمارا بھی ذکر چاہیے گا۔ پھر باہر تشریف لے آئے، مسجد میں وہ کہہ دیے کچھ طرح جائے صدیق اکبر گئے تو اب لوگ ایک جذباتی کیفیت کی وجہ سے ایک غلط بات سمجھ رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے یاد کیا وہ اور قسم کی حیات ہے، یہ حیات جو دنیاوی تھی وہ بہرحال ختم ہو گئی تھی، ہم لوگوں کو اس سے نکالنا تھا، لوگوں کو اس جھٹکے سے باہر لانا تھا، اس لیے صدیق اکبر نے بہت زبردست ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے تو انہوں نے 3 آیتیں پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت نے آنا ہے اور سارے لوگوں پر موت نے آنا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو ایک رسول ہے اور اس رسول سے پہلے بھی رسول جاتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں اور پھر جاتے رہے ہیں دنیا سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے لیے دائمی حیات ہو، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی کے لیے بھی حضور نہیں ہے، جو آدمی دنیا میں آیا ہے اس نے بہرحال جانا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات حی لا یموت ہے جس پر فلاح نہیں ہوتا ہے، باقی ہر پیغمبر ہو، ولی ہو، نبی ہو، اس نے بہرحال ایک مقرر وقت دنیا میں گزار کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر ذرا زیادہ سخت لہجہ میں فرمایا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات،
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اے لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ومن كان يعبد الله، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن الله حي لا يموت، اللہ حی ہے، اس پر کبھی موت تاری نہیں ہوتی ہے، کبھی گناہ تاری نہیں ہوتا ہے، کبھی زوال تاری نہیں ہوتا ہے. اس وقت لا شریک رب کی شان. صحابہ احترام کرتے ہیں ہماری آنکھیں کھلتی ہیں نائکوں کو سننا. یہ ایسے تو جیسے ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی تھی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے یہ آیتیں پڑھی تو ہم نے یہ سمجھا گویا یہ ابھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ہمارے ذہن سے جو بھول ہی ہو گیا تھا، یعنی اس غم کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وجہ سے رہا تھا، یہ آیتیں ہی ذہن سے اتر گئی تھیں اور ہم جذباتی ہو گئے تھے. صدیق اکبر یہ آیتیں پڑھ کر ہمیں حقیقت کی دنیا میں لے آئے. یہ آیتیں سن کے ہمیں ایمان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں. اسی طرح جس طرح سارے انبیاء جاتے ہیں. تو بس ہے کہ اس طرح اس انتشار کو صدیق اکبر نے اس مسجد نبوی کی نعمت پر کھڑے ہو کر کنٹرول کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کا نمبر بنا تھا. تو پھر یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے. کسی نے کہا کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے یہاں دفن کر دیں. کسی نے کہا کہ جہاں ہم نماز پڑھایا کرتے تھے یہاں دفن کر دیتے. اور صدیق اکبر نے کہا اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کو بت بنا دیں اور اس کے آگے سجدے کیا کریں. سب نے کہا کہ کیا کس جگہ آپ کی تدقین کریں. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی وہی تدقین ہوتی ہے جہاں اس کی روح قبول ہوئی تھی حجرہ عائشہ صدیقہ میں. اس لیے وہی حجرہ عائشہ صدیقہ جو ہے اس کو آپ کے مذہب کے لیے مذہب کے طور پر مزار کے طور پر منتخب کر لیا گیا اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ. اس کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بن گئے اور حکمران بن گئے. مسجد نبوی پھر بھی ان کا مرکز مسجد نبوی. تو عشق و محبت کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. وہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی پڑی تو انہوں نے اس چیز کی احتیاط کی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں رکھتے تھے وہاں میرے پاؤں رکھتے. وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے. پھر اس خیال سے کہ کوئی اور کھڑا نہ ہو جائے انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ محراب النبی جو ہے وہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کی یاد ہے وہاں تک اس کو بند ہی کر تاکہ کسی آدمی کے وہاں پاؤں نہ لگے جہاں مصطفیٰ کا سر اور ان جگہ کو خالی چھوڑ دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک ادا کرتے تھے تاکہ جو بھی سجدہ کرنے والا سجدہ کرے وہ مصطفیٰ کے پاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پاؤں کے نشانات پر سجدے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے بن گئے. ایسا نہ ہو کہ وہ سنت کے شوق میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو پورا کرنے کے شوق میں وہاں کھڑا ہو جائے جہاں کھڑا ہونا بے ادبی کی بات ہے. اس لیے پیچھے ہٹ کے خود بھی اختیار کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے اس طرح معیار کی ترتیب کر دی تھی کہ وہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے وہاں امام کا سر ہوتا تھا. تو یہ عشق و محبت کے بانی مسجد نبوی میں خاص طور پر یہ آغاز ہی انہیں کے ساتھ ہوا تھا. انہیں عشق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے ہٹے تھے اور انجام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہوں نے اس محراب کی تقدیس اور تعظیم برقرار رکھ کے گویا کہ آخر تک عشق کی دنیا کو آباد رکھا. اللہ پاک صدیق اکبر کے درجات
دعا فرمائے اللہ پاک ہماری اصلاح کو قبول فرمائے حضرت صدیق اکبر کی اتباع فرمائے اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو عشق اللہ پاک کو بتا کے رکھا تو کیا کسی صحابی کو بھی حاصل نہیں ہے کسی بڑی بزرگ کو بھی حاصل نہیں ہے کسی بھی اپنے کو نہیں مل سکتا ہے لیکن اسے کا لاکھوں کروڑوں حصہ بھی دوسری کا بھی ہوگا تو ہماری نجات کے لیے طلب رہے بھارت میں میرے محترم سوچے صدیق اسے دیکھ کر جو سوچنا صدیق کے عشق کی جو کہتے وہ اللہ پاک ہم بھی ہمارے دلوں کو بھی اس کے ساتھ برابر فرمائے اس کے ہاتھ سے ہم پر اس کے چیٹے ہم پر بھی بڑھ جائیں اور اس میری یاد ہے کہ ایک آپ کی ہو جائے اس کے بعد تو ہمارے لیے بڑے آرام کی بات ہے رب العالمین ہمیں اسے اس سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے رب العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی کے لمحات جس طرح سے حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ وابستگی اختیار کی اور ساری زندگی اسی محبت اور عشق کی تحقیقت میں گزاری رب العالمین ہمیں بھی عشق کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی کے اوپر لمحے میں شعور کے اوپر لمحے میں سوچ سمجھ کے اوپر لمحے میں ہمارے دل میں عشق نبی ڈالیے اور زندگی کی آخری لمحات تک ہماری زندگی یا عشق نبی میں گزارنے کی جو لوگ قریب سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں مرد آئے ہیں یا خواتین آئی ہیں اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ پاک سب کو خوشیاں نصیب فرمائے سب کی اللہ پاک مرادیں پوری فرمائے سب کی جائز تمنائیں اور ضرورتیں اللہ پاک پوری فرمائے اولاد کے مسئلے ہوں کاروبار کے مسئلے ہوں رزق کے مسئلے ہوں لازمتوں کے مسئلے ہوں جو بھی مسائل کسی کسی کے ہیں رب العالمین اس کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سیدنا صدیق اکبر کے صدقے اور حضرت معصوم کے صدقے وہ سارے مسائل پورے فرما دیجیے سب کی گولیاں بڑھ دیجیے سب کو باوران بامراد بنا دیجیے اور سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجیے اور سب کو اس جہان کی بھی عزت نصیب فرما دیجیے سب جہان کی بھی عزت نصیب فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الہِ مصطفیٰ رحمت بدامات طفیل حضرت صدیق علی بدر سلمان کے طفیل قاسم و جعفر جناب بایزید و ابوالحسن بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدان کے طفیل عبد خالق عارف محمود پھر شاعری شیخ غمازی امیر بزم عفان کے طفیل شاہ بہاؤدین علاؤدین و چرخی محمد خالدی باقی شیخ احمد میرے دامن کے طفیل حضرت معصوم سیف الدین علی بطبع سید نور محمد جان جانا کے طفیل
شاہ عبداللہ شاہ شہید احمد سعید پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے طفیل پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل جان دو عالم کے منظور نظر سیرتگار مرشدی دائم مدیر جام عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضان کے جو روحانی استعداد ہے وہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے دل کو منور فرمائے ہمارے دلوں کو ذاکر فرمائے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.